یہ کہ قانون ایک ڈکٹیٹر نے بنایا، جنرل مشرف نے بنایا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ سیاستدانوں کو، تاجروں کو، بیوروکریٹس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ عمران خان کے دور میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کرپشن کا نعرہ اتنا لگایا کہ بیوروکریٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے مفاد کو سوٹ کرے تو وہ چیز ٹھیک ہے، نہ سوٹ کرے تو غلط ہے۔ یہ تو پھر دوہرا معیار ہوا نا۔ پھر خان صاحب بھی تو عام سیاستدانوں سے کیا ڈیفرنٹ ہے؟ وہ کلیئر اندیا دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے لگا ہے، تو عمران خان صاحب کو ان کو پتہ بھی لگ گیا۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب پتہ ہے، نوشتہ دیوار جو ہے انہوں نے پڑھ لی ہے، اور فیصلہ غلط ہی نہیں، اس کا قانون کے مطابق بھی نہیں تھا کہ آپ سر بمور لفافہ کیسے اپروو کروا رہے ہیں، آپ کیبنٹ میں ڈسکس بھی نہیں کر رہے۔ جنرل باجوہ جب ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو چینج کریں اور دوسرا کوئی آئی ایس آئی کا ڈی جی لائیں، تو عمران خان صاحب کیوں انسسٹ کر رہے تھے؟ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ آج 3 ایشوز پہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایک تو نیب ترامیم کا صبح فیصلہ آ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیل حکومت کی منظور کر لی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس پہ بھی خوش ہیں۔ دوسری خبر ہماری یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس فیصلے پہ کیا کہتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ جنرل فیض کے ٹرائل پہ بھی بہت لب کشائی کی ہے، علی مین گنڈا پور کے بارے میں بھی بات کی ہے، تو یہ ساری باتوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا آج کا بڑا فیصلہ، آج کی بڑی ڈیولپمنٹ، نتاشا دانش اقبال جو کہ کراچی کی کارساز ایکسیڈنٹ کی ملزمہ ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے وکٹم فیملی کی، اور جو آمنہ عارف کے جو فیملی اہل خانہ ہیں انہوں نے ڈیل کی ہے، اور ڈیل کن ٹرمز پہ کی ہے، کیوں اس پہ ہنگامہ بھر پایا کہ دیت کے قانون کے تحت ڈیل کر کے وہ بچ نکلی ہیں، اور کیا یہ کافی ہے ان کی ڈیل آپس میں ان کے بچنے کے لیے، یا اس پہ مزید ابھی کئی چیزیں باقی ہیں جن پہ ان کو زیر احتساب لانا چاہیے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی، سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے ساتھ فیصلے کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا ہے، اور فیصلے کا فائدہ عمران خان کو ہوا۔ عمران خان نے باقاعدہ یہ کہا بھی ہے ابھی کہ میں خوش ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ کے۔ حیرت ہے کہ کوئی بندہ ہار کے کیوں خوش ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہارنے کے بعد ان کا توشہ خانہ ایک کیس جو ہے وہ ختم ہونے کے امکانات ہیں، اور جو این سی اے کیس ہے اس میں بھی تھوڑی سی زد پہنچی ہے، لیکن این سی اے کیس ختم نہیں ہوگا، اس میں اور بھی چیزیں ہیں کہ آپ نے جو کمیٹی کا فیصلہ، تو نیب ترامیم کو منظور کر لیا سپریم کورٹ نے۔ پہلے یہ جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن پر مبنی جو بینچ تھا نا، 3 رکنی بینچ تھا، اس نے حکومت کی یہ نیب ترامیم کو مسترد کر دیا تھا۔ آج یہ ایک قسم کا جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کی سپریم کورٹ اور ان کے جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، تیسرے رکن منصور علی شاہ تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اس فیصلے کو بھی زد پہنچی ہے اور فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے ہر دلائل کو انہوں نے کہا کہ عمران خان ثابت ہی نہیں کر سکے یہ ترامیم آئین کے متصادم ہے۔ وسیم بھائی صاحب، یہ جو نیب ترامیم کا کیس ہے نا، یہ بہت سارے اینگل سے دیکھنے والا ہے۔ ایک اینگل عمران خان کا ہے، ایک اینگل اکانومی کا ہے، ایک اینگل اس ملک میں سیاستدانوں کا ہے۔ مختلف طریقوں سے اس کیس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اس بات کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کہ قانون ایک ڈکٹیٹر نے بنایا، جنرل مشرف نے بنایا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ سیاستدانوں کو، تاجروں کو، بیوروکریٹس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، اور آج تک نیب نے کوئی کرپشن کے پیسے نہیں اکٹھے کیے، لیکن انہوں نے بے تحاشا لوگوں کو اس نیب کے قوانین کے تحت کبھی حراست میں رکھا، کبھی ریمانڈ لیا، کبھی کسی کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ان ترامیم میں کیا 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ نیب کا جو رول تھا، جو کہ ایک غنڈے کا رول تھا، یا کوئی ایک بہت ہی زیادہ ایسے پولیس والے کا جو قانون سے ماورا اپنے آپ کو سمجھتا ہو، وہ والا رول تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن ہوگی، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس سے پہلے نیب کے دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہے۔ پھر آپ ریمانڈ جو ہے پہلے 90 دن کا لے سکتے تھے، اب ریمانڈ صرف 14 دن کا لیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ان کے اختیارات کم ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ چیز بھی ہے کہ اگر کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، صوبائی کابینہ، قومی کابینہ، کسی کمیٹی، کونسل، اس کا اجلاس کی توثیق سے کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کو استثناء حاصل ہوگا۔ اور ایک اور بات کہ الزام آپ نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس پہلے ثبوت ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نہیں، بارے ثبوت کی بات ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پاکستان میں ہی ہوتا تھا کہ جی آپ الزام لگائیں، اور بارے ثبوت جو ہے ملزم پہ تھا کہ ہم الزام لگائیں گے، آپ چور ہیں، آپ ثابت کریں آپ چور نہیں ہیں۔
اب یہ ہے کہ یار اگر میں کہتا ہوں آپ چور ہیں تو مجھے ثابت کرنا ہوگا, مجھے ثبوت دینا ہوگا کہ اب یہ نیب کی ذمہ داری ہو گئی ہے. اچھا, اب نیب کے کو ریسٹرکٹ کیا گیا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. عمران خان اس لیے خوش ہیں کہ عمران خان کو بہت فائدہ ہوا. لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. شاہد خاقان عباسی نیب کی حراست میں تھے. قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں انہیں پروڈیوس کیا گیا اور خوش قسمتی سے وہاں پر میری ان سے ملاقات ہو گئی. 1 گھنٹہ میں نے اور شاہد خاقان عباسی نے سیریس پولیٹیکل سبجیکٹ پہ بات کی. اس میں حالانکہ وہ نیب کی حراست میں تھے, اور میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو حکومت ملے گی تو کیا آپ بھی اس طرح لوگوں سے انتقام لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ قصور سارا اس ادارے کا ہے, یہ ادارہ ختم ہونا چاہیے. 2-3 مجھے آج تک وہ باتیں, ان سے وہ ملاقات یاد ہے. انہوں نے کہا بھائی اس ملک کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, اس ملک کا مسئلہ گورننس ہے, کرپشن نہیں ہے. کرپشن جتنی یہاں پہ ہوتی ہے اتنی ہر ملک میں ہوتی ہے. اس کا قطعاً کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ کوئی شخص کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, لیکن کرپشن بنیادی مسئلہ یعنی کہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے سارے مسئلے چھوڑ کے کرپشن کو پکڑیں, یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا نیب کا ادارے کا عمل تھا اور رد عمل تھا ڈکٹیٹروں کے ساتھ, ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی واز ویری کلیئر, اس طرح اکانومی نہیں چل سکتی, کسی ملک میں نہیں چل سکتی. کبھی آپ تاجروں کو ڈرا رہے ہیں, ان سے لاکھ روپیہ پکڑ رہے ہیں, کبھی آپ سیاستدانوں کو ڈرا رہے ہیں, کبھی آپ جو ہے بیوروکریٹس کو ڈرا رہے ہیں. عمران خان کے دور میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کرپشن کا نعرہ اتنا لگایا کہ بیوروکریٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم کام نہیں کرتے کیونکہ ہم کام کریں گے ہم پہ کرپشن کا داغ لگ جائے گا. تو یہ جو ترامیم ہے انتہائی خوش آئند ہے. اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ ترامیم خوش آئند ہے, ملک کے لیے خوش آئند ہے. یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ یہ NRO 2 دے دیا یا یہ کر دیا, یہ بالکل بکواس. آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی اگر ترامیم ملک کے لیے ٹھیک ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس کی مخالفت کیوں کی, اور اب عمران خان کیس ہارے ہیں تو وہ خوش کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس لیے مخالفت کی کہ ان کے مخالفین, ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. خان صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ ملک کا اس کا مجموعی طور پہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں سوچا کہ بعد میں یہ مجھے ہی فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے ان کو آدھے راستے میں ہی پتہ لگ گیا تھا جب کہ ان کے اوپر کیس بن گئے ہیں, تو اب وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں والی سچویشن پیدا ہوگی. اب وہ اتنا آگے آ چکے تھے کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے ترامیم. آج وہ خوش ہیں, آج ان کو اداس ہونا چاہیے یار کہ ملک میں کرپشن کے لیے اجازت دے دی ہے. انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ کرپشن کی یہ تو اجازت ہے, یہ تو NRO ہے, لیکن خود کو ملا تو خوش ہو گئے. آج انہوں نے یہ بیان کس منہ سے دیا ہوگا؟ میں حیران ہوں کہ میں خوش ہوں کہ یہ ترامیم ہو گئی ہیں. کیوں خوش ہیں آپ؟ آپ کو تو اداس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کرپشن کا سر عام بازار کیوں کھولا گیا. پہلے آپ کیوں کہتے تھے کہ یہ کرپشن کا ایک اجازت ہے, یہ بالکل NRO ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے مفاد کو سوٹ کرے تو وہ چیز ٹھیک ہے, نہ سوٹ کرے تو غلط ہے. یہ تو پھر دوہرا معیار ہوا نا. پھر خان صاحب بھی تو عام سیاستدانوں سے کیا ڈفرینٹ ہے, وہ کیا کرپشن کے خلاف کروسیڈ ہے ان کا. تو بہرحال وہ ایک یہ وجہ خوش اس لیے ہیں کہ ان کے اپنے کیس جو ایک توشہ خانہ کیس تھا وہ ختم ہو جائے گا شاید, کیونکہ وہ 50 کروڑ کی اس لیمٹ میں نہیں آتا. دوسرا NCA کیس جو ہے وہ کیبنٹ سے منظوری ہے, لیکن اب دیکھا یہ جائے گا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ریزنیبل بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ پروو ہو کہ آپ نے مونیٹری گین لیا ہو, یعنی کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہو. اب مالی منفعت القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو ملی تھی زمین, تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہے. دوسری مالی منفعت کا دوسرا یہ ہوگا کہ جو فیصلہ کیبنٹ نے کیا تھا یہ میلافائڈ تھا, لا کے تحت تھا, یہ مہر لفافوں میں آیا تھا. وہ اس وقت کے ان کے حوالے سے پرویز وہ خٹک صاحب بھی بیان دے چکے ہیں, زبیدہ جلال بھی بیان دے چکے ہیں. تو اس کے مطابق تو یہ فیصلہ ہی غلط تھا, اور فیصلہ غلط ہی نہیں, اس کا قانون کے مطابق بھی نہیں تھا کہ آپ سر بمہر لفافہ کیسے اپروو کروا رہے ہیں, آپ کیبنٹ میں ڈسکس بھی نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے یہ کیس مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا میرے خیال میں. تو خان صاحب کو آدھی خوشی ملی ہے. لیکن خان صاحب نا دیکھیے, خان صاحب کے روٹین کے کچھ بیانات ہوتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ باقی سارے چور کرپٹ ہیں, پھر اس کے بعد وہ فوج کے اوپر برستے ہیں, اور اب لیٹلی وہ زیادہ بات کرنے لگ گئے ہیں, آرمی چیف کا نام کھل کے لیتے ہیں, اور ہر جگہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اسی طرح رپورٹ ہو. جنرل فیض کے حوالے سے انہیں بڑا دکھ ہے, اس کا بھی وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ PTI کے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ بس معاملات طے پا گئے ہیں, خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور پھر راج کرے گی خلق خدا. جو عمران خان نے لہجہ اپنایا ہوا ہے عاصم منیر کے خلاف, فوج کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ کوئی بات بن گئی ہے.
نہ صرف اس سے نہیں لگتا بلکہ جو پریس کانفرنس ہے اس سے بھی نہیں لگتا, جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس سے بھی نہیں لگتا. میں کل ہو کے آؤں, میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ کلیئر اندیا دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے لگا ہے. تو عمران خان صاحب کو ان کو پتہ بھی لگ گیا, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب پتہ ہے, نوشتہ دیوار جو ہے انہوں نے پڑھ لی ہے. تو اس کے بعد اب وہ اسی وجہ سے اب وہ ان کی ٹون پھر سخت ہو گئی. پہلے انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی سپہ سالار, عزت مآب, بڑے صاحب بات کریں, لیکن آج وہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو وہی ذمہ دار ہوں گے, جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے. تو بیسیکلی اب نام لے کے دوبارہ سے تنقید کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ آخری ان کی کاوش ہے کہ اب کسی طریقے سے اب میں اپنے بیانیے کو ہی سپورٹ دے دوں کم از کم, اگر وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ اب وہ بیانیے کی جنگ پہ بھی اگر یہ بات کریں کہ میں ڈیل کرنی ہے اور اس دوران ان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے. اچھا, یہ جو فیض حمید صاحب کے ساتھ وہ جنرل باجوہ کو ٹیگ ان کر رہے ہیں نا, دیکھیے کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ فیض حمید کے بے شمار جرائم میں جنرل باجوہ ان کے ساتھ تھے, ان کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن جو فوج میں جو بات زیادہ مقبول ہے وہ یہ ہے کہ جب ریٹائر ہو گئے تو پھر تو جنرل باجوہ ان کے باس نہیں نہ رہے. اس کے باوجود بھی جنرل فیض حمید بہت سارے ایسے کام کرتے رہے اور اس کے بارے میں ہر روز بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہوتے ہیں. ابھی کسی دوست سے میں بات کر رہا تھا KPK کے, اور بڑے وہ قابل رپورٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ سارا پنجاب رو رہا ہے کہ دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی. اصل میں دھاندلی KPK میں کروائی ہے اور یہ جنرل فیض حمید نے کروائی ہے. جو فیض حمید ساری KPK کی حکومت چلا رہا تھا. اب سار عالم صاحب نے بھی اس سے کچھ کہا. فوج میرے خیال میں کوشش یہ کر رہی ہے کہ اپنے سپہ سالار کو اس ساری غلاظتوں. لیکن ایک اور بات بھی ہے سپہ سالار کے حوالے سے. دیکھیں جنرل باجوہ کے حکم پہ اور مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے, تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ جب ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو چینج کریں اور دوسرا کوئی ISI کا DG لائیں, تو عمران خان صاحب کیوں انسسٹ کر رہے تھے؟ اگر وہ جنرل باجوہ کی لائن آف کمانڈ کو فالو کر رہے تھے اور ان کے بالکل آرڈر کو فالو کر رہے تھے, تو عمران خان صاحب اتنا کیوں انسسٹ کر رہے تھے باجوہ صاحب کے کہنے کے باوجود کہ میں نے ان کو نہیں ہٹانا, سردیاں گزر جائیں, تحریک اعتماد گزر جائے. تو کہیں نہ کہیں چین کو انہوں نے چین آف کمانڈ کو فالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. یہ وہ مومنٹ تھا کہ جہاں سے فیض حمید نے اپنے آپ کو آرمی چیف اور پرابلی اس سے بھی کسی بڑے عہدے پر سمجھنا شروع کر دیا تھا. اینڈ دین ہی بیکیم انڈیپینڈنٹ اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ وٹ ایور ہی ڈیڈ. اور فوج اپنے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی, لیکن زیادہ دیر نہیں کرے گی. جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ لگتا ہے کہ اگر بہت ہی واضح ثبوت نظر آئے, جیسے کہ ابصار عالم صاحب نے بتایا ہے کل ایک پوڈ کاسٹ میں, تو پھر فوج دریغ نہیں کرے گی. ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی اور کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, یہ بات ہو گئی ہے. ایک بات جو آج ہم نے کرنی تھی وہ نتاشا اقبال صاحب کی تھی. صبح سے آپ کے ٹویٹس ہم دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں سے کافی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی, دیت کے قانون کے تحت, دیت کے قانون کے 5.5 کروڑ روپیہ ان کی فیملی کو, شاید بیٹی کو دیا گیا. بیٹی اور بیٹا تھے دو, ان کو دونوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ جی ہم نے اللہ کے نام پہ معاف کر دیا. BBC کی سٹوری چھپی ہے کہ بھابھی جو ہے نا بہت اچھے دل کی مالک ہیں, تو ہم نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ دیکھیں ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی نے درست کیا. ظاہر ہے جو جانے والے تھے, اب ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, وہ واپس نہیں آ سکتے تھے. اور اگر باقی لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو وہ ضرور بہتر ہونی چاہیے. دو مجھے اعتراضات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اماؤنٹ مانگی, یہ وہ فیملی تھی جسے 50 کروڑ بھی مانگتے تو وہ 50 کروڑ پھنسے ہوئے تھے, 50 کروڑ دے دینے تھے اور کوئی انہیں پرابلم ہی نہیں ہونی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ چاہتے کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے اور ہم اس کا احتساب چاہتے ہیں, ہم خون کا بدلہ چاہتے ہیں, تو ہمارے ہاں نظام انصاف ایسا ہے کہ وہ 20 سال تک لٹکے رہتے, خود بھی پیشیوں میں پیش ہوتے رہتے اور اس کیس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا. تو ایک لحاظ سے عقل مندی کی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ بات تو ٹھیک ہے, وکٹم کی فیملی کی حد تک بات ٹھیک ہے, انہوں نے دونوں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو تھا کہ پتہ نہیں اس نظام انصاف سے کبھی ہم انصاف ملے گا بھی کہ نہیں, اور جیسے یہ 5 کروڑ بھی جا رہے ہیں تو انہوں نے پیسے لے لیے اور وہ ان کا حق ہے, اسلام اجازت دیتا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کویشچن کرنے والے. دیت کے قانون کے تحت آپ کو پتہ ہے صرف یہی نہیں, ریمنڈ ڈیوس کو بھی فائدہ ہو چکا ہے, اس سے شاہ رخ جتوئی کو فائدہ ہو چکا ہے, قندیل بلوچ کے بھائیوں کو بھی دیت کے قانون کے تحت وہ معاف کر دیا گیا تھا, تو قندیل بلوچ کے بھائی جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا ان کو بھی معاف کیا گیا. تو اس طرح کی پاکستان میں کئی مسائل ہیں. مگر میرا اس کیس میں, نتاشا اقبال کے کیس میں یہ موقف ہے کہ ڈرنک ڈرائیونگ یا پھر ڈرائیونگ انڈر دا انفلوئنس جو DUI ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں بہت بڑا کرائم ہے. ان کے جو پیشاب کے نمونے ہیں
اس کے اندر سے ان کی میتھمفیٹامائن نکلی ہے، وہ جو آئس ہوتی ہے ڈرگ، آئس کے ٹریسز ملے ہیں، وہ ثابت ہو چکا ہے. اور شی واز آن اے کلنگ اسپری، یعنی کہ وہ قتل عام کرتی جا رہی تھیں یار گاڑی لے کے. تو یہ ان کو کس نے اجازت دی تھی؟ ٹھیک ہے ایک وکٹم نے آپ کو کر دیا، لیکن یہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس کیس میں چاہے ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر یہ چیز ایک تو ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کا نہیں ہے، آپ نے یو کے کا لائسنس رکھا ہوا تھا، پھر آپ گاڑی چلا رہی ہیں، پھر پہلے یہ ڈیفینس لیا کہ جی ذہنی مریضاں ہیں، اب آپ نے کہا اور کہا گیا کہ چابی انہوں نے لے کے خود ہی چلا دی، بغیر اجازت گاڑی چلا رہی تھیں. تو یہ چیزوں کا کون سزا دے گا کہ پوٹینشلی شی واز سو ڈینجرس کہ وہ سینکڑوں لوگوں کو مار سکتی تھی. اس چیز کی سزا کوئی نہیں ملے گی کہ ایسی ریکلیس بیہیویئر کی سزا تو ملنی چاہیے نا ان کو، اور ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس کی سزا ملنی چاہیے کہ جی آپ اس طرح مدہوش ہو کے گاڑی چلا رہی تھیں تو اس سے تو کوئی بھی مار سکتا تھا. اس فیملی نے آپ کو معاف کر دیا جو پوٹینشیل باقی وکٹم ہیں، باقی زخمیوں کو بھی سنا دیت ادا کر دی گئی اس کیس میں، مگر گورنمنٹ کو اس ریکلیس بیہیویئر پہ اور اس ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس پہ تو کارروائی کرنی ہوگی نا. عظیم صاحب مجھے آپ کی نا بات ختم کرتے ہیں، آپ کی سادگی پہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو خاتون اس طرح لوگوں کو مار کے ایک دیت کے قانون کے تحت ڈیل کے ذریعے نکل گئی ہے، کیا یہ نظام انصاف ان کو آئس کے نشے پر پکڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.